ان کو سمجھ میں نہیں آتی اور وہ ہماری بات قبول نہیں کرتے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو مولوی صاحب اکرام اگر ان کو اپنا ماتحت کو اپنی بات منوانے کا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اندر صبر آنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو سردار ہوتا ہے وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے. اگر صبر نہیں ہے تو اس کے پاس سرداری نہیں ہے, اس کے پاس بڑاپن نہیں ہے, اس کے پاس جیسے سروری نہیں ہے, وہ جیسے کسی کو کچھ نصیحت کرنے کے وہ قابل نہیں ہے, صبر نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد مولوی صاحب اکرام صبر کا جو مخالف ہے, صبر کے جو اپوزٹ ہے, صبر کے جو سامنے ہے وہ ہے لالچ. اور لالچ کیا ہے؟ یہ لالچ بری بلا ہے کہتے ہیں. یعنی جس کے پاس صبر ہے تو گویا کہ وہ لالچ سے پاک ہے, وہ لالچ سے, حرص سے, طمع سے وہ پاک ہے. اگر نہیں صبر نہیں ہے تو گویا کہ اس کے پاس لالچ, طمع اور حرص اس کے اندر موجود ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مثال بیان کرتے ہیں, ایک مثال بیان کرتے ہوئے اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگل میں ایک شیر اپنے ساتھ بھیڑیے کو اور لومڑی کو لیا, بھیڑیے کو اور لومڑی کو لے کر جیسے شکار کے لیے نکلا, اور اسے جیسے بڑا معیوب نظر آ رہا تھا کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے اور بھیڑیا اور لومڑی ایک نچلے جانور ہے, نچلے چھوٹے جانور ہے ان کے ساتھ, لیکن پھر بھی وہ جیسے نکلا اس لیے کہ جیسے دیکھے کہ ان کی سوچ کیا ہے, ان کی نیت کیا ہے. تو کہتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہ آگے گئے تو شکار کیے, اور شکار کیا کیے؟ کہتے ہیں کہ ایک نیل گائے اور ایک ہرن اور ایک خرگوش انہوں نے شکار کیا. ایک نیل گائے اور ایک خرگوش اور ایک ہرن, یہ تین چیزوں کا انہوں نے شکار کیا. جب شکار کر کے لے کر آئے تو اس کے بعد جو سو بھیڑیے کو ایک لالچ سترا, بھیڑیے کو لالچ سترا کہ اس نے یہ کہا کہ شکار کو, ظاہر سی بات ہے کہ شیر بادشاہ ہے, شیر طاقتور ہے اور شیر نے زیادہ محنت کی, لیکن ہم بھی اس کے ساتھ تھے. تو جو شکار اب ہمارے پاس ہے وہ شکار جو سو برابر تقسیم ہونا چاہیے, وہ ہمیں ملنا چاہیے, برابر تقسیم ہونا چاہیے. اس بات کو شیر نے بھاپ لیا, اس بات کو شیر نے بھاپ لیا. بھاپ کر کیا کیا کہ اب شیر کے سامنے, بھیڑیے کے سامنے جیسو شیر نے پوچھا کہ اچھی بات ہے, اب ہم تینوں نے شکار کیا تو لہذا بتاؤ کہ جیسو اس کا تقسیم کیسا کیا جائے, اس کو کیسے تقسیم کیا جائے. تو کہا, بھیڑیے نے کہا کہ آپ بڑے ہیں بادشاہ, آپ بڑے ہیں, لہذا آپ جیسو نیل گائے رکھ لیجئے اور میں منجلا ہوں لہذا میں ہرن رکھ لوں گا, اور لومڑی چھوٹی ہے, لومڑی خرگوش رکھ لے گی. تو ظاہر سی بات ہے انصاف کی بات ہوئی تھی, انصاف کی بات ہوئی تھی, کوئی اس میں غلط بات نہیں تھی, بات جو ہے انصاف کی ہے. لیکن شیر کو غصہ یہ آیا کہ شیر یہ کہا کہ تو میرے سامنے انصاف کی بات کرے گا, تو میرے سامنے جیسو تیرا میرا کہے گا. لہذا اس کے اوپر حملہ کیا, اسے ایک پنجہ مارا, وہ وہیں ڈھیر ہو گیا, وہ وہیں ڈھیر ہوگا. اب اس کے بعد جب لومڑی سے کہا, لومڑی سے پوچھا کہ اے لومڑی بتا کہ اب اس میں کیسے اس کو تقسیم کیا جائے. تو لومڑی نے کہا کہ صاحب یہ جو نیل گائے ہے وہ آپ کا صبح کا ناشتہ ہے, اور جو ہرن ہے وہ آپ کے دوپہر کا ظہرانہ ہے, لنچ ہے آپ کا, دوپہر کا کھانا ہے, اور جو یہ خرگوش ہے یہ آپ کے شام کا کھانا ہے. تو شیر بڑا خوش ہوگا, شیر بڑا خوش ہوگا, بڑا خوش ہو کر کہا کہ یہ انصاف تو نے کہاں سے سیکھا, یہ انصاف تو نے کہاں سے سیکھا, یہ طریقہ تو نے کہاں سے سیکھا. لہذا ہم تجھے انعام کے طور پہ 3 کو 3 شکار دے دیتے ہیں, کیونکہ ہم جیسے باسی نہیں کھاتے, تازہ کھا لیتے. ہم جو شیر ہے, ہم بادشاہ ہیں, پھر جو شکار کریں گے کھانے کے, لہذا یہ تو لے لے. تو گویا کہ اس کے بعد مولانا روم کہتے ہیں کہ ہمیشہ صبر کے دامن کو تھام کر رہنا چاہیے, کہ جیسے جب ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے, اس میں جیسے انصاف کی بات نہیں کرنا چاہیے. اگر انصاف کی بات کریں تو نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے, کیونکہ پہلے تو ہماری سوچ بڑوں کی سوچ کی اتنی ہوتی نہیں ہے. اسی لیے صبر کا دامن تھامنا. اگر ظاہری طور پہ ہمیں ایسا محسوس بھی ہو رہا ہے کہ کچھ ہمیں کم مل رہا ہے, کچھ ہمارے پاس جیسے ہمارے حصے میں کچھ کمی ہو رہی ہے, کچھ جیسے سامنے والے کے پاس زیادہ جا رہا ہے, تو بھی اگر ہم صبر کریں تو جیسے اللہ تعالیٰ اس کا پھل عطا فرماتا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈالتا ہے اور خود ڈالتا ہے. اس طرح سے جیسے اگر ہم صبر کا مظاہرہ کریں تو فائدہ ہمارا ہی ہوتا ہے. ورنہ اگر ہم انصاف کی بات کریں, اکثر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے کرتے کیا کہ انصاف کی بات کرو, انصاف کی بات کرو, وہاں پر آ کر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, وہاں پر آ کر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, اور بڑے اپنے اس میں اپنی تذلیل اور بے عزتی محسوس کرتے ہیں.
بات اگر انصاف کی بھی رہے تو جیسے بڑے بے عزتی اور تذلیل محسوس کرتے ہیں. اسی لیے صبر وہ پھل ہے جب صبر. اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. گویا کہ جس نے صبر کو پا لیا اس نے جنت کا ایک خزانہ پا لیا، اور جس کا خزانہ جہاں پر ہوتا ہے وہ وہاں پر چلا جاتا ہے، یعنی خزانہ کے پاس اسے جانے کا موقع مل جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اگر ہم جیسو اپنے ماتحتوں کے اوپر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو صبر کا دامن نہ چھوڑے. اور اس کے بعد ہم چاہتے یہ ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں تو سب سے پہلے صبر کو حاصل کریں. اور اس کے بعد جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ لالچ اور طمع ہمارے پاس سے دور ہو جائے اور صبر ہمارے اندر آ جائے تو ہمارے بڑے جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو قبول کرنے کی ہمارے اندر طاقت آ جانی چاہیے. وہ ان کے ساتھ انصاف کی بات یا لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، بلکہ صبر، وہ جو فیصلہ کرے اچھی بات ہے ہم قبول کر لیتے. جب یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا ہر طریقے سے ہمارے لیے فائدہ مند رکھتا ہے، فائدہ رکھتا ہے. اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر آپ کے پاس نعمتوں پر شکر کرنے کا جذبہ دل ہے اور جو سو بلا مصیبت میں صبر کرنے کا کی طاقت اور قوت ہے اور تقدیر پر راضی ہونے کا جذبہ ہے تو گویا کہ تم سچے مومن ہو. تو یہ تینوں چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.